اس کا ارتھ کیا ہوتا ہے یہ جاننا چاہیے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے پڑھنے کے فائدے کتنے ہیں، ثمرات کیا ہیں، نکال کتنے نکلتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم مسلمانوں کو جاننا چاہیے، مومنوں کو جاننا چاہیے۔ اعوذ باللہ کے متعلق چند باتیں قابل غور ہیں، وہ کیا ہے؟ پہلی بات، تلاوت سے پہلے اس کو کیوں پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کیا ہے، پھر اس کے فائدے کتنے ہیں، اس کے متعلق مسائل کتنے نکلتے ہیں، آج یہی جانیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن مجید میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ فرماتا ہے جب تم قرآن پڑھنے لگو تو نکلے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ کہاں سے نکلا شیطان؟ جنت سے نکلا تھا نا، تو جب ہمیں قرآن پڑھنا ہے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ معلوم ہوا قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا حکم الہی ہے۔ دوسری بات، حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام اور ساری امت ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہی، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امت ہمیشہ پڑھتی رہی۔ اور حضور علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، تو یہ پڑھنا کیا ہوا؟ سنت ہوا۔ کیا ہوا؟ سنت ہوا، تو سنت کو بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ نیز جس طرح نماز سے پہلے وضو ضروری ہے کیونکہ وہ جسمانی پلیدی دور کرتا ہے اور انسان کو قابل نماز بناتا ہے، اسی طرح تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے کہ یہ اندرونی پلیدی کو دور کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کا بدن پاک ہو گیا، جو ظاہری طہارت ہے اس کو بندے نے حاصل کر لیا، لیکن اگر دل کو صاف کرنا ہے، دل کے اندر دماغ کے اندر برے خیالات پیدا نہ ہو، شیطانی وسوسے داخل نہ ہو، تو اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، تاکہ جو اندرونی دلی قلبی جو پلیدی ہے، گندگی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے دور ہو جائے۔ اور زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بناتا ہے۔ کون؟ اعوذ باللہ۔ نہیں، جو شخص بادشاہ کے دروازے پر حاضر ہو وہ بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتا، یوں ہی جو بارگاہ الہی میں حاضر ہو وہ بغیر اعوذ پڑھے کچھ عرض نہ کرے، گویا اعوذ باللہ پڑھنا رب تعالیٰ سے تلاوت کی اجازت لینا ہے نا؟ ہمیں اللہ سے بات کرنا ہے، تلاوت میں بات ہی ہوتی ہے نا، گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے گویا ہم کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ ساری چیزیں پیش کر رہے ہیں، تو ہمیں اگر اجازت اللہ کی بارگاہ میں جانے کی چاہیے تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ نیز حاضری بارگاہ کے وقت درباری لباس جسم پر ہوتا ہے، یہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت گویا قلب اور زبان کا لباس ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب بھی کوئی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو بڑی ادب و احترام کے ساتھ رہتا ہے، اچھا لباس زیر تن کر کے جاتا ہے، تو یہ لباس جو ہے زبان کا ہے اور دل کا ہے، اعوذ باللہ۔ تو اگر آپ کو زبان کو اچھی کرنا ہے، دل کو اچھا کرنا ہے، ستھرا کرنا ہے،
تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اب تفسیر سنیے، اعوذ یہ اعوذ سے مشتق ہے، مشتق کا مطلب ہوتا ہے بنا ہوا ہے، لفظ کیا ہے؟ اعوذ، عین واو زا، اس سے بنا ہے۔ اب اس کا ارتھ کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے؟ اعوذ کے دو معنی ہیں، کتنے؟ اعوذ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے التجا کرنا، پناہ پکڑنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے ملنا۔ اب سنیے، پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا یہ مطلب ہوگا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں، التجا کرتا ہوں اللہ سے، اور دوسرے معنی کی بنا پر اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں اپنے نفس کو فضل الہی اور رحمت الہی سے ملاتا ہوں، ہے نا؟ اپنے نفس کو، ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ التجا کرنا، پناہ پکڑنا، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردود سے کہ وہ میرے راستے میں ہار نہ بنے، حائل نہ ہو، اس لیے اللہ سے التجا کرتا ہے، پناہ پکڑتا ہے، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ اور دوسرا کیا معنی ہوتا ہے؟ ملنا، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ عرض کرتا ہے اپنے نفس کو فضل الہی اور رحمت الہی سے ملاتا ہے۔ لفظ اللہ کی تفسیر یعنی کلمہ جلالت جو ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں ہم بیان کریں گے۔ اب شیطان جو ہے، شیطان کو سنیے، لفظ شیطان میں دو قول ہے، لفظ شیطان میں دو قول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ شطن سے مشتق ہے، شطن لفظ شطن سے بنا ہوا ہے، اور بعض کے قول کے مطابق یہ شیطن سے بنا ہوا ہے۔ شطنون سے اگر بنا ہوا ہے تو معنی ہے دور ہونا، کیا ہونا؟ دور ہونا، اور چونکہ ابلیس بھی مقرب بارگاہ الہی ہو کر وہاں سے دور ہوا، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ لفظ جو شبد ہے شطنون اس سے بنا ہوا ہے، اور شطنون کے معنی ہوتا ہے دور ہونا۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گیا، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ شیطان کو آپ مردود کہتے ہو، لعین کہتے ہو، ملعون کہتے ہو، لیکن شیطان کو شیطان کیوں کہا جاتا ہے؟ شیطان کا ارتھ کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جاننا ضروری ہے۔ اس کیا معنی ہوتا ہے؟ دور ہونے کے۔ اللہ کی بارگاہ سے جب وہ خارج ہو گیا، نکل گیا، دور ہو گیا، تو اس کو شیطان کہا گیا۔ اور دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ سنیے، دوسرا معنی اگر شیطون سے اگر یہ بنا ہوا ہے تو شیط کے معنی ہے ہلاک ہونا یا باطل ہونا، چونکہ ابلیس بھی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا اور اس کا سارا پچھلا کیا ہوا، دھرا باطل ہو گیا، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں، ہے نا؟ برباد ہو گیا نا، عبادت کرتا تھا، ریاضت کرتا تھا، اور فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، فرشتوں کو وہ درس دیا کرتا تھا، لیکن یہ سارا باطل ہو گیا، بگڑ گیا جب اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ ساری باتیں آپ سنیں۔ اب اس کی جو ہے عالمانہ تفسیر سنیے، اور بھی اقوال ہے مگر مختصر آپ حضرات کے سامنے میری تفسیر پیش کرنا ہے۔ عالمانہ تفسیر سنیے، اس کی عالمانہ تفسیر کیا ہے؟ عالمانہ تفسیر اس کی یہ ہوگی کہ دنیاوی اور دینی آفتیں بے انتہا ہیں، دنیاوی بھی آفتیں ہوتی ہے اور دینی بھی آفتیں ہوتی ہیں، یہ بے انتہا ہے۔ ہماری طاقت اور قدرت ان کو دور نہیں کر سکتی کیونکہ ہم کمزور ہیں، اور جب کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے کی پناہ لے اور اس کی امان میں آئے۔ جتنی بڑی آفت ہو اتنی ہی بڑی قوت ذات کے ساتھ پناہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ معمولی دشمن کو دفع کرنے کے لیے تھانے دار
یا پولیس کی پناہ کافی ہوتی ہے، اور بڑی مصیبت دفع کرنے کے لیے کپتان پولیس اور ڈی ایس پی کمشنر وغیرہ گورنر، بلکہ بعض صورتوں میں بادشاہ کی پناہ لینا ضروری ہوتا ہے، چونکہ شیطان نہایت ہی قوی دشمن ہے۔ یہ دشمن اس سے تو دفیع ہو سکتا ہے، لیکن شیطان سے ہم کیسے بچیں، اس کا مقابلہ کیسے کریں، اس کا دفیع کیسے کریں؟ اور اس کے مکر و فریب غیر متناہی ہے، یعنی بے شمار ہے، اس کا فریب دھوکہ بے شمار ہے اس کا۔ اتنے بڑے دشمن اور اتنی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ لینا ضروری ہے جو قادر مطلق ہے اور حی ہے اور قیوم ہے۔ حی یعنی پہلے سے زندہ ہے، کسی کے زندگی سے وہ زندہ نہیں ہے۔ قیوم کا مطلب اپنے آپ قائم ہے، کسی کے قائم رکھنے سے وہ قائم نہیں ہے، حیون ہے قیوم ہے۔ سامعین، تو اس لیے انسان سے کہلوایا گیا کہ بندے یہ کہہ کر تو میری پناہ میں آ اور کہہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر پر لطف بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا شیطان کے کس دھوکے سے پناہ مانگتا ہوں، ہے نا، یہ نہیں کہا گیا میں بس شیطان سے پناہ مانگتا ہوں۔ دھوکے تو ہزاروں ہوتے ہیں، جتنے بھی دھوکے، جتنا بھی مکر و فریب کا جال بچھا ہے، ان تمام سے مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان لعین سے، مردود سے، جس میں اشارہ اس جانب سے ہے کہ اس کے سارے وسوسوں اور خباثتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو گویا برے عقائد سے اللہ کی پناہ، برے اعمال سے اللہ کی پناہ، اچھے کام سے باہر رہنے سے اللہ کی پناہ، اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں سے اللہ کی پناہ، غرض جو اللہ سے روکے اسی سے اللہ کی پناہ، یعنی اللہ و رسول کے راستے میں جو آڑ بنے، شیطان دیوار بنے، ان تمام کاموں سے اللہ کی پناہ، کہ ہم اچھی طرح سے نماز پڑھ سکیں، الحمدللہ تفسیر کی محفل میں آ سکیں، ہم غریبوں کی مدد کر سکیں، مسلمانوں کو آپس میں سلام کریں، اور جتنے بھی برے افعال ہیں اس سے دور رہیں، کیونکہ شیطان بہت طاقتور ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے جو بڑی طاقت ہے وہ اللہ کی ذات ہے نا، تو اس سے شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ سامعین، تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر پیش کی۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو بندہ پڑھتا ہے کچھ نکات حاصل ہوتے ہیں۔ وہ نکات کیا ہے؟ نکات پہلا یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے میں اپنی مجبوری اور بے بسی اور رب تعالیٰ کی قدرت کا اقرار ہے، اور یہ نفس کے پہچاننے کی پہلی منزل ہے۔ یعنی کوئی بھی بندہ جب اعوذ باللہ پڑھے گا نا تو اس میں اپنی مجبوری اور بے بسی نظر آئے گی کہ بندہ جو ہے شیطان سے مجبور ہے، شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر، اپنے آپ کو بے کس سمجھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے شیطان مردود سے بچنے کی۔ تو یہ عاجزگی ہوتی ہے، اور جو بھی اس طرح کرے گا تو صوفیہ فرماتی ہے تصوف کی پہلی سیڑھی ہے، نفس کے وسوسے میں نہیں آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، ارے نفس کیا ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں رہے گا تو اپنے آپ کو عاجز سمجھے گا۔ ہم الحمدللہ سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو عاجزگی کے ساتھ، ایسا نہیں کہ جو ہے میرے جیسا کوئی نمازی نہیں۔ آپ کو تکبر کبر سے یہ اعوذ باللہ بچاتا ہے۔ تو بالکل عاجزگی کے ساتھ جب ہم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو اپنے نفس کو ہم پہچان رہے ہیں، اور جس نے اپنے نفس کو پہچانے، نفس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب جھکے تو جھک جائے عاجزگی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کوئی اس کے اندر غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ جب وہ جھکے گا تو اس نے رب کو پہچان لیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، رب کو پہچان لیا۔ تیسرا جو نقطہ ہے
اعوذ باللہ پڑھنے کا۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، یہ آپ جانتے ہیں، سورہ یوسف اور جگہ بجگہ ہے، ان شیطان الانسان عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے انسان کا۔ اور رب تعالیٰ انسان کا مولا ہے کہ نہیں؟ رب تعالیٰ انسان کا مولا ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں دشمن راستہ قطع کرتا ہے، یعنی راستے میں آتا ہے دشمن، کہ ہم جب مولا کی بارگاہ میں جائیں تو دشمن جو ہے راستے میں آئے گا، راستہ قطع کرے گا، توڑے گا۔ تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے مولا تو مجھے شیطان سے بچا لے اور اپنی بارگاہ میں حاضر فرما لے۔ اور انسان تصوف کی منزل میں تبھی طے کر سکتا ہے جب ادھر سے طلب ہو، ہے نا، یعنی شیطان مردود سے پناہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں تبھی جا سکتا ہے۔ طلب اللہ کی بارگاہ میں ضروری ہے۔ چوتھا نقطہ کیا ہے؟ چوتھا نقطہ یہ ہے میرے دوستو کہ مومن کا دل، سنیے گا، مومن کا جو دل ہے، قلب ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے، اور حق تعالیٰ کا باغ اور اس کا تخت ہے۔ یعنی اللہ کی جب تجلی پڑتی ہے تو ہمارے سر پر نہیں، ہمارے ہاتھ پر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی تجلی ہمارے دل پر ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی تجلی جہاں پڑتی ہے وہ دل ہے، کیا ہے؟ وہ دل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ باغ اور اس کا تخت ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، اور جنت ہمارا باغ ہے۔ حق تعالیٰ نے جب جنت سے ہماری وجہ سے شیطان کو نکالا نا، شیطان کو نکالا اور فرمایا اخرج منہا مذموما مدحورا، لہذا لازم ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے باغ یعنی اپنے کو نکالیں۔ اللہ نے ہمارے لیے مطلب حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو نکالا گیا، تو شیطان کو جو ہے جنت سے نکالا۔ تو اب ہمارا فریضہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے دل میں آتی ہے، سماتی ہے، تو ہم دل سے شیطان کو نکال دیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دوستو یہ ضروری ہے۔ یہ چند باتیں آپ نے سماعت کر لی، اب اس کی فضیلت کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی، تو وہ سنیے۔ تقریباً تمام انبیاء اور اولیاء نے مختلف عبارتوں سے اعوذ باللہ پڑھی ہے، سارے، کچھ انبیاء اور رسولان کو، اولیاء کو چھوڑ کر انہوں نے الگ الگ طریقے سے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی علم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے ارشاد فرمایا معاذ اللہ انہ ربی، اور اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا معاذ اللہ ان تأخذ الا من وجدنا۔ اس طرح کی بہت سی جو ہے عبارتیں ہیں جو الگ الگ نبیوں نے، ولیوں نے، حضرت مریم نے بھی پڑھا ہے، لیکن ہم امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے، ورنہ آپ دیکھیں حضرت امام احمد بن حنبل وہ اس طرح پڑھتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ امام ثوری اور امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ هو السمیع العلیم، الگ الگ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ اس طرح پڑھیے استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لیکن حنفیوں کو چاہیے کہ پہلے اعوذ پڑھا کریں، یعنی جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ عبارتیں ہیں، لیکن ہمیں وہی پڑھنا ہے جس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے پڑھا ہے، اور یہ حضور سے بھی ثابت ہے دوستو، ٹھیک ہے۔ احادیث شریف میں اس بارے میں بہت سی فضائل، بہت سی فضیلتیں موجود ہیں، چنانچہ آپ سنیے گا، ایک شخص پر غصہ بہت واری تھا، ایک مرتبہ غصہ بہت واری تھا اور منہ سے جاگ جو ہوتے ہیں نکل رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے۔
کتنے فائدے ہیں دوستوں. اس کو ہم بالکل نارملی سمجھتے ہیں کہ نہیں پڑھنا کچھ فائدے نصیب نہیں ہوتے. آپ اس کی طاقت سمجھیں. طاقت کیا؟ اعوذ باللہ پڑھیں. تو یہ غصہ جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, بندے کو آ جاتا ہے اور غصے میں نہ جانے کیا سے کیا بول دیتا ہے, کیا سے کیا کر دیتا ہے, کیسے کیسے قدم اٹھا لیتا ہے, پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا دوستو. تو اس لیے اعوذ باللہ حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائی کہ آپ اعوذ باللہ پڑھا کریں. جو شخص روزانہ, سنیے گا حضور کیا فرماتے ہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے گا, حق تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے. دوست میرے بزرگوں, یہ بڑی اچھی بات ہے. تفسیر روح البیان شریف میں ہے کہ حضرت امام حسن فرماتے ہیں جو حضور قلب کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو رب اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے. کتنے؟ یعنی بندے کے لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا بالکل آسان ہو جاتا ہے. 300 پردے اللہ تبارک و تعالیٰ حائل کر دیتا ہے. شیطان بھی یہ کس پر وار کرتا ہے؟ بندے پر وار کرتا ہے. لیکن جب اعوذ باللہ بندہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان, شیطان کے درمیان 300 پردے عائل کر دیتا ہے تاکہ وہ وار نہ کر سکے, فریب دھوکہ نہ دے سکے. دوستوں کو بہت سی باتیں ہیں. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہے حضور علیہ السلام امام حسن اور حسین کے لیے پڑھا کرتے تھے اعوذ کما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ فرماتے تھے. اور فرمایا کرتے تھے حضور میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزندوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اس دعا سے تعویذ فرماتے تھے. میرے دوستو بڑی بات ہے, ہم جو تعویذ لکھتے ہیں نا یہ اسی سے ثابت ہے, اس حدیث سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کسی نے تعویذ پہن لیا, اب ایسا نہیں ہے کہ تعویذ پہننا شرک ہے, نہیں میرے دوست, حدیث اور بھی آئے گی, وقت نہیں اس کو ہم بیان کریں. اب آپ کو بتاؤں دوسرا جو فائدہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں, مشکات کی حدیث ہے, جو شخص صبح شام یہ پڑھے اعوذ باللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق, تو زہریلی چیزوں سے انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا. جیسے بچھو ہے, سانپ ہے, صرف اتنا پڑھنا ہے صبح و شام. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ یا جتنا بھی آپ پڑھیں. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. اس کا عرض کیا ہوتا ہے؟ اس کا عرض ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلمات تامہ ہے, مکمل جو کامل کلمات ہے, اس کی پناہ مانگتا ہوں اس شر سے جس کو وہ پیدا کرے. وہ شر, وہ شیطانی وسوسے جب پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کلمات تامہ ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے شیطانی مردود سے. دوستو میرے بزرگوں, یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. اب جو ہے ختم قادریہ شریف ہم جو ہے پڑھیں گے. سبحان اللہ, ادھر مسجد میں پڑھیں گے, بعد میں صلاۃ ٹھیک ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی فضیلت کیا ہے آپ لوگ الحمدللہ زیادہ نہیں لیکن آدھا تو سمجھ ہی گئے ہوں گے. تو امید ہے کہ آپ کل بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کیوں پڑھتے ہیں, اس کے کیا فائدے ہیں, پھر الحمدللہ الرحمن الرحیم کی جو تفسیر ہے وہ آپ سنیں گے. ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے ایک ہی دم سب چیزیں آپ سب کو سنا دیں, بس آہستہ آہستہ ہوگا.
اور شیخ سعدی فرماتے ہیں قطرہ قطرہ دریا میں شبد، کہ جو تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے وہ دریا بن جاتا ہے۔ معین گجراتی میں کہتے ہیں ٹپے ٹپے سرور بھرا ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم تھوڑا تھوڑا سیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے علم ہمارے اندر آئے گا اور قرآن مجید